بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے رجیم چینج کی۔ کیا رجیم چینج پاکستان کے لیے نقصان دہ رہا ہے یا فائدہ مند رہا ہے؟ یہ نقصان دہ میں اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج نے زیادہ تر پاکستان کو نقصان ہی دیا ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ 2018 میں ہوا یوں کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت کر پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو جو پاکستان کی پرانی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو یہ بات کہاں ہضم ہونی تھی، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ انہوں نے دھرنے دیے، لانگ مارچ کیے، جس کی وجہ سے انہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جب پاور میں آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلے نمبر پر اکانومی، دوسرے نمبر پر اکاؤنٹیبلٹی۔ عمران خان صاحب نے اکانومی پاکستان کی اچھی کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے، لیکن ان سے پہلے آتے ہی پہلے سال ایک غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت آتی ہے تو وہ 9 ماہ تک IMF کے پاس ہی نہیں جاتے، حالانکہ پاکستان کو $20 بلین کا خسارہ تھا جو کہ پچھلی حکومت چھوڑ کر گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ آتے ہی وہ IMF کے پاس جاتے اور دوست ممالک بھی ان کی مدد کرتے۔ جب 9 ماہ گزر گئے تو عمران خان صاحب کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اگر ہم IMF کے پاس نہیں جاتے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب IMF کے پاس جاتے ہیں تو انہیں دوست ممالک سے بھی پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کافی سارے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب اکانومی پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کافی سارے پروجیکٹ لانچ کر دیے، جس میں 10 ڈیم تھے جو کہ عمران خان صاحب نے آتے ہی شروع کروا دیے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب 2 نئے شہر بنانا چاہتے تھے، راوی ریور پروجیکٹ لاہور میں اور بنڈل آئلینڈ کراچی میں۔ ان میں سے ایک جو لاہور میں تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی لاہور میں حکومت تھی تو انہوں نے وہاں پر کام شروع بھی کروا دیا تھا، لیکن دوسرا جو سندھ میں تھا، کراچی میں بنڈل آئلینڈ، وہ شروع نہیں کروا پائے کیونکہ سندھ کی PP کی حکومت۔ اس کے بعد یہ جب ان پر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا وائرس آ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت نے کرونا وائرس میں بہترین کام کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے پوری دنیا کی طرح اپنے لوگوں کو لاک ڈاؤن نہیں کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے جو باقی شہری تھے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا اور جو دوسرے شہری تھے وہ ان کو کام کرنے کا موقع دیا، اور اسی دوران عمران خان صاحب نے اپنی انڈسٹری کھولی اور اس میں لیبر جانا شروع ہو گئی۔ تو جب وہاں پر مزدور جانا شروع ہو گئے تو لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا، تو لوگ کافی سارے خوشحال تھے۔ انڈسٹری کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انڈسٹری نے جب دنیا پوری لاک ڈاؤن تھی انہوں نے زیادہ سے زیادہ باہر ایکسپورٹ کی اور پیسے کمائے، تو جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات صحیح ہو رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب کی یہ اچھی حکمت عملی تھی کہ پوری دنیا کی اکانومی جہاں بڑی بڑی معیشتیں زمین بوس ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب کی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بچ گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ کرونا وائرس کے باوجود پاکستان کی معیشت بچ گئی تھی، کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی کمزور معیشت ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے اگلا سال 2021 اور 22 کا ٹینیور۔ یہ سال پاکستان کی گروتھ نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس میں پاکستان نے جو ایکسپورٹ کی تھی وہ $32 بلین کی تھی، اور جو اوورسیز ریمیٹنسز بھیج رہے تھے وہ $31 بلین کے تھے، اور پاکستان میں جو کاشتکار تھے انہوں نے جو فصل اگا کر اس کے بعد پیسے کمائے وہ بہت زیادہ تھے، بمپر ریکارڈز ہوئی تھیں اس فصل کی پچھلے سال۔ تو انڈسٹری جو تھی وہ بھی خوشحال ہو رہی تھی، لوگوں کو 55 لاکھ انہوں نے نوکریاں بھی دیں اس معاملے میں۔ جب انڈسٹری کھلی تو لوگ کافی سارے خوشحال ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ یوں کہ 9 اپریل آتا ہے۔ 9 اپریل وہ دن تھا کہ جب نو کانفیڈنس موشن کو عمران خان صاحب کے اگینسٹ موو کیا گیا، تو یہ موشن پاس ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا یوں کہ امریکہ میں ان کا ایک جو
ایشیا کے معاملات جو وزیر سنبھالتا ہے اس نے ہمارے سفیر کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ عمران خان صاحب کو حکومت میں ہٹا دو۔ یہ امریکہ کے اس وزیر نے اس وجہ سے کیا کیونکہ عمران خان صاحب ان کے اگینسٹ جا رہے تھے، ان کا رشیا جانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں آیا، وہ بھی اس وقت جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہوا تھا۔ تو افغانستان سے جو امریکی انخلا ہوا تھا تو اس کا بھی ان کو بہت سارا غصہ تھا، تو جس کی وجہ سے وہ بکھلائے ہوئے تھے۔ تو ادھر سے جب ہمارے یہاں کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلا کہ امریکہ ہماری سپورٹ کرے گا اگر ہم اس رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں، تو انہوں نے دھرنے اور جلوس چھوڑ کر پارلیمنٹ میں گئے اور یہ موشن کو موو کر دیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکی آشرواد ہو تو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ عمران خان صاحب کے سندھ ہاؤس میں تھوڑے دنوں بعد پائے جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بک چکے ہیں سارے کے سارے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اکانومی بھی اچھی تھی اور پاکستان صحیح جا بھی درست سمت میں رہا تھا، تو پھر یہ لوگ اتنی جلدی سارے مخالف عمران خان صاحب کے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کو امریکہ کا آشرواد تھا اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا آشرواد تھا، تو رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کوشش کرتے ہیں اینڈ تک کہ اس رجیم چینج کو ناکام بنایا جائے، لیکن عمران خان صاحب بے بس اس وقت ہو جاتے ہیں کہ جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں۔ عدالتیں کھول کر عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب جب گھر پہنچتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے، کیونکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے عمران خان صاحب کے گھر کا فاصلہ بنی گالہ کا بہت تھوڑا ہے، تو جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو پیچھے سے لوگ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ دنیا کو دیکھ چکے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے گھر جانے کی وجہ سے لوگ پیچھے سے احتجاج کر رہے ہیں تو ضرور مجھے لوگوں کی اس بات کو پک کرنا چاہیے۔ انہوں نے پھر جلسے اناؤنس کرنا شروع کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا جلسہ انہوں نے پشاور میں کیا تھا، اور دوسرا جلسہ انہوں نے لاہور میں کیا، اور تیسرا جلسہ انہوں نے کراچی میں کیا، اور چوتھا جلسہ انہوں نے پنڈی میں کیا تھا۔ یہ چاروں پانچوں جلسے بہت بڑے جلسے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ اگر میں لوگوں کو اسی طرح متحرک رکھوں تو اس حکومت کو گرا کر میں الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو عمران خان صاحب نے جلسے کر کے لوگوں کو متحرک کیا اور پھر لانگ مارچ کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے 25 مئی کو ایک لانگ مارچ نکالا۔ تو یہ لانگ مارچ نکلنے سے پہلے یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت کو پنجاب میں گرا دیا گیا تھا اور حمزہ شہباز کی حکومت کو بٹھا دیا گیا تھا لا کر۔ تو 25 مئی کے دن جب خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر چلے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد تھی، تو ان کا پولیس کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی پنجاب کی، لیکن یہاں سے جو لوگ نکل رہے تھے لاہور سے، فیصل آباد سے، ادھر ادھر سے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے، تو پولیس نے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور اس دن 25 مئی کو بہت زیادہ ظلم کیا۔ 25 مئی کی رات کو لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کی عزت کو پامال کیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت ہو اور وہ لوگوں کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنائے اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے، تو جس کی وجہ سے اس حکومت کی کریڈیبلٹی تو لوگوں کو پتہ ہی چل گئی تھی کہ یہ ظلم کرنے آئے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خون خرابہ چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب وہ لانگ مارچ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت اوپر جا چکی ہے، تو انہوں نے پھر سیدھا عمران خان صاحب کو ہی ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ 3 نومبر کو عمران خان صاحب کا قافلہ جو کہ لاہور سے چلا تھا وزیر آباد پہنچا، تو اس پر حملہ کروا دیا گیا ایک نامعلوم افراد کے ذریعے سے۔ تو وہ نامعلوم افراد عمران خان صاحب پر حملہ کرتا ہے، تو جب وہ حملہ کرتا ہے تو عمران خان صاحب کی ٹانگ پر گولیاں لگتی ہیں، تو عمران خان صاحب کو لاہور شفٹ کر دیا جاتا ہے شوکت خانم میں۔ تو جب عمران خان صاحب کو لاہور شفٹ کیا جاتا ہے شوکت خانم میں، تو وہاں سے وہ بیٹھ کر اسد عمر صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ 3 بندے ملوث ہیں میرے قتل کے پیچھے، ایک میجر جنرل فیصل نصیر، دوسرا رانا ثناء اللہ اور تیسرا شہباز شریف۔ تو
آج تک بھی عمران خان صاحب کی وہ FIR نہیں کٹوائی جا سکی۔ یہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کا نظام ہے۔ طاقتور شخص کے اوپر آپ نے پرچہ کٹوانا ہو تو وہ آپ نہیں کٹوا سکتے۔ تو پھر لوگوں میں بہت غم و غصہ تھا، لوگوں نے احتجاج کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں فوج نے ٹینکس نکال لیے تھے، تو لوگوں نے اس کے باوجود بھی شدید احتجاج کیا، اور پشاور میں کور کمانڈر کے سامنے ہاؤس کے سامنے لوگوں نے جا کر احتجاج کیا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ فوج کے خلاف پاکستانی عوام جو ہے وہ اتنا شدید احتجاج کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ حکومت آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اب جو حالات ہو چکے ہیں اس ملک کے وہ یہ ہیں کہ اب جو ہماری گروتھ ریٹ ہے اس سال کی 2023 کی وہ 0.4% ہے، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پھر وہاں پر پہنچ چکا تھا جہاں پر ہم عمران خان صاحب اس کو واپس لے کر آئے تھے۔ تو جو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے باہر دنیا کو وہ پھر 32 ارب ڈالر سے واپس 25 ارب ڈالر پر آ چکی ہیں۔ تو جو ریمیٹنسز تھے، انہوں نے بتایا آپ کو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، تو اوورسیز پاکستانیوں کو ان پر غصہ تھا، تو انہوں نے بھی اپنے ریمیٹنسز بھیجنا کم کر دیے، تو وہ بھی اب 23-24 ارب ڈالر پر آ چکے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو پاکستان کو تو ایک ایک روپے کی ضرورت، یہ تو وہ اتنی بڑی رقم ہے جو کہ پاکستان میں ان کی ضد کی وجہ سے نہیں بھیج رہے۔ تو یہ حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب گندم لینے کا وقت تھا، عمران خان صاحب رشیا سے گندم لینا چاہتے تھے، تو یہ لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہمارے تو ملک میں ہی گندم بہت ہے تو رشیا سے لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب یہ پنجاب میں حکومت چینج کرنے میں لگے ہوئے تھے، حمزہ شہباز شریف کی حکومت بنانے میں لگے ہوئے تھے، تو اس وقت گندم خریدنے کا وقت تھا، تو اس وقت انہوں نے گندم نہیں خریدی۔ تو آج ڈیٹا یہ ہے کہ گندم لینے کی حکومت نے جو گندم دے رہی ہے اس کو لینے کے چکر میں جو 40 سے 50 لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں بیچارے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر کسی عورت سے زیادتی ہو رہی ہے، کسی بزرگ سے زیادتی ہو رہی ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے جھپٹا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس حکومت نے یہی کام کرنا تھا آ کر، ملک کا اس میں نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کروا دی تو اس کے بعد یہ ان کو پتہ تھا کہ اب الیکشن ہوں گے، تو عمران خان صاحب سے ان کو بہت زیادہ خوف تھا، کیونکہ یہ ظلم ہی اتنا کر چکے تھے کہ اس ظلم کا ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، اور لوگوں پر انہوں نے اتنا ظلم کیا پچھلے 1 سال سے، ڈنڈوں سے، پولیس سے حملہ کروایا، اس کے بعد مہنگائی سے حملہ کروایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں احتجاج کرتے تھے جب مہنگائی کی شرح 11 سے 12% تھی، آج یہی شرح جو ہے وہ 45% پر پہنچ چکی ہے۔ تو 45% پر جو شرح ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے موت ہوتی ہے، معاشی لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس پچھلے سال 1 لاکھ روپیہ تھا وہ آج 35,000 روپیہ بچ چکا ہے۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے لوگوں کی، لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس حکومت نے جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں تو اب الیکشن ہوں گے، تو اس حکومت نے الیکشن سے بچنے کے لیے اب یہ عدلیہ سے ٹکراؤ کی پوزیشن میں جا چکی ہیں۔ یہ عدلیہ کہتی ہے انہیں کہ الیکشن کرواؤ، لیکن یہ لوگ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ تو رجیم چینج کا ہمیں یہ نقصان ہوا ہے کہ نہ ہمارا آئین اور قانون بچا ہے، اور نہ ملک میں معاشی صورتحال اچھی ہے، اور نہ ہی باہر سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، اور پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ جو کاشتکار ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کہاں سے اتنا مہنگا ڈیزل لیں اور اپنی زمین میں ہل چلائیں اور اپنی زمین کو ٹیوب ویل سے پانی لگائیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں رجیم چینج کیا جاتا ہے، اگر کسی بڑے ملک میں بھی رجیم چینج ہو جائے تو اس ملک کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی امیر ملک ہو۔ لیکن ہمارا پاکستان جو کہ غریب ملک تھا، اس میں رجیم چینج کیا گیا جہاں پہلے ہی معیشت اتنی اچھی نہیں تھی،
تو رجیم چینج کر دیا گیا، تو آج دیکھ لیں کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب وہی وزیر خزانہ ہیں جو تیسری مرتبہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ بندہ پاکستان کو تیسری دفعہ ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن پر لے گیا ہے۔ تو پتہ نہیں ہمارے جو ملک میں بڑے بیٹھے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اس سے کیا پیار ہے، وہ اس کو لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بندہ نواز شریف صاحب کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کو سنبھالتا رہا ہے، اس کو معیشت کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی اس کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جب حکومت میں آئے تھے تو ان کے پاس کوئی بھی پلان نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے آئے تھے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بالکل بھی نہیں آئے تھے۔ تو جب کوئی بھی بندہ اپنے مفاد، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آیا ہو تو اس نے ملک کا کیا بھلا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر بنے تھے، جس دن وہ اوتھ لے رہے تھے، اس دن ان پر فرد جرم عائد ہونا تھا۔ تو ایسے بندوں کو آپ اگر پاکستان پر مسلط کریں گے تو ملک کا نقصان تو ہوگا۔ یہ چور اور ڈاکو ملک پر مسلط کر دیے گئے اور آج ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ نہ ملک کی اکانومی ٹھیک ہے، نہ سیاسی استحکام ہے، نہ ہی ملک میں آئین اور قانون ہے۔ سپریم کورٹ کے حالات دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ اور یہ حکومت الیکشن نہیں کروا رہی، ورنہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہوتا ہے وہ سپریم ہوتا ہے۔ ان کے آرڈر پر جو بھی وہ آرڈر دے دیں اس کو پورے پاکستان کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ آپ کیا ہو رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ رجیم چینج کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی ملکوں کے بیڑے غرق ہوتے ہیں۔ تو یہ حکومت کوئی ووٹ لے کر نہیں آئی ہوئی، یہ حکومت ایک رجیم چینج کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے، تو لوگ اس پر اعتماد نہیں کر رہے۔ جب تک لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اس وقت صرف اور صرف الیکشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی بھلائی اس میں ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں، تو پاکستان آگے بڑھ سکے گا، آگے چل سکے گا۔ اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو پاکستان اور زیادہ سے زیادہ ڈاؤن ہوتا جائے گا، تو اس کا ملک کو ہی نقصان ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔